اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خوزدار حملے کی شدید مذمت، حملے کو بزدلانہ اور قابل نفرت فعل قرار دے دیا۔ ذمہ داروں، مالی مددگاروں اور منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، تمام ریاستوں سے پاکستان سے تعاون کی اپیل۔ سلامتی کونسل نے عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ شہید افراد کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں 4 طالبات، 2 جوان شہید جبکہ 39 بچوں سمیت 53 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے بھارت کے جنگی بیانیے اور نفرت انگیز رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوششیں گمراہ کن اور ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان امن، استحکام اور تعمیری مکالمے کے لیے پرعزم ہے۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کا کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کرنا ممکن نہیں۔ بھارت ایسا ماحول بنا رہا ہے جو باہمی تباہی کا سبب بنے گا۔ جنگ بندی کا مطلب ہے دونوں فریقوں نے فائرنگ بند کر دی، لیکن امن تب آئے گا جب بھارت اپنی جنگی جنون میں مبتلا سیاسی سوچ سے چھٹکارا پائے گا۔ پاکستان نے دانش مندی سے کشیدگی نہیں بڑھنے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا بھارت نے آج تک پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ بھارت پہلگام واقعے کے بعد من گھڑت کہانی لایا۔ پاکستان نے جھوٹ فریب، جبر اور بھارتی جارحیت کا پردہ چاک کیا۔ پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑی۔ بھارت میں خودداری ہے تو وہ بھی اپنی جنگ خود لڑے۔ کہا کہ کشمیر ایک حل طلب بین الاقوامی مسئلہ ہے جس میں پاکستان، چین، بھارت شامل ہیں۔ چین کا کشمیر کے کچھ حصوں پر دعویٰ ہے۔ پاکستان، چین اور دیگر ذمہ دار اقوام متحدہ کے اقوام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو ہمارا رد عمل پہلے سے زیادہ تیز اور شدید ہوگا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سری لنکا میں تشویش کی لہر۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے ناقابل تنقید سمجھے جانے والے سنتاس معاہدے کی معطلی سے دیگر معاہدوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ غیر ملکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا اس وقت بھارت کے ساتھ کئی معاہدوں پر بات چیت کر رہا ہے، جن میں ایک قومی بجلی کے گرڈز کو جوڑنے اور دوسرا دونوں ممالک کے درمیان زمینی پل تعمیر کرنے کا منصوبہ شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں سری لنکا کے سابق سفیر دیان جیارٹیلیکا کا کہنا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدے جیسے اہم معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے تو بھارت کے ساتھ بجلی اور ایندھن کے معاہدے کرنے بے وقوفی ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ یہ بات امید افزا ہے کہ امریکی شمولیت اور معاونت کے سبب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ کہا یہ بات دنیا کے مشاہدے میں آئی کہ دیرینہ مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تنازعات حل ہونے کا امکان پھر سے پیدا ہوا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے لیے موقع ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حریف جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایم ایف نے تنخواہ دار طبقے اور برآمدی شعبے کے لیے ٹیکس ریلیف حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط کر دیا۔ صرف دفاعی بجٹ کو استثنا ہوگا۔ دا نیوز کے نمائندے مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق 2 جون کو پیش کیے جانے والے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، جبکہ ایف بی آر کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 14.1 کھرب روپے سے زائد رکھے جانے کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے جہاد الزور کی قیادت میں عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، جاری آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नाटली बेकर की सरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान ख़ित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया जाएगा। आलमी और इलाक़ाई अमन व सलामती, पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी ताउन में इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तुर्की और आज़रबाईजान के क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो भारत की तरफ से लगाया जाता है। आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। आप इस इल्ज़ाम का अगर बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल जो भारत की हुक्मरान जमात है बीजेपी, इसका मसला दहशतगर्दी नहीं है। इसका मसला दरअसल पाकिस्तान बतौर एक रियासत है और इसका मसला इस्लाम और मुसलमान है। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत। सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करने की साजिश कब बनी? भारत ने बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश क्यों की? हामिद मीर की तहकीक में सनसनीखेज इंकशाफात। देखिए कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी और दादू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क की गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान 47, सक्खर 46, मुल्तान 45, पेशावर 44, बन्नू, फैसलाबाद, हैदराबाद में 43, लाहौर 38, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट ने असदुल्ला खान और अहमदुल्ला सिद्दीकी की चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन के ओहदे पर तैनातियों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि असदुल्ला खान 3 साल पहले ओहदे से रिटायर्ड हो चुके। सिंध हुकूमत ने रिटायर्ड अफसर को चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन तैनात किया। दरख्वास्त दायर होने के बाद सिंध हुकूमत ने अहमद अली सिद्दीकी को चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन तैनात किया। कानून के मुताबिक अहमद अली सिद्दीकी भी चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन के ओहदे के अहल नहीं। फरीक़ैन से 29 मई को जवाब तलब। मियांवाली में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से राइफलें, 3 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बनू में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मोरू वाक़े का एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी इरफान लगारी हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मोरू वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। चंद रोज़ पहले नौशहर फिरोज में मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस से झड़पों में एक शख्स जाँ बहक जबकि DSP और 6 पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 मकामात पर आग भड़क उठी। तालाश, शमशी खान और काला डाक के जंगलात समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग से कई किलोमीटर पर मौजूद जंगलात मुतासिर हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
کراچی میں روزانہ کورونا وائرس سے متاثرہ 8 سے 10 مریض اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں. بہت سے مریض ایسے ہیں جن کی ٹریول ہسٹری موجود ہے. نجی اسپتال کے سانس کی بیماری کے ماہر ڈاکٹر جاوید خان کی گفتگو. کہا اسپتال آنے والے مریضوں کی حالت بہتر ہے, خطرے کی بات نہیں. کورونا کی علامات میں بخار, کھانسی, نزلہ اور جسم درد شامل ہیں. شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں, ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں. مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھارتی قبضے کے تحت منظم جبر و تشدد کا شکار ہیں. بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے میں کوشاں ہے. UN سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب کا خطاب. مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ سے متعلق بحث میں حصہ. غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ ہاسپٹلز پر حملے پر سلامتی کونسل کو فوری رد عمل دینا چاہیے. انسانی امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو تحفظ دیا جائے. رحیم یار خان کی عباسیہ نہر میں پڑنے والا شگاف بڑھ کر 150 فٹ تک ہو گیا. سینکڑوں ایکڑ اراضی, متعدد کچے پکے مکانات زیر آب, تیار فصلوں کو نقصان. متاثرہ خاندانوں نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع کر دی. محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے کہ نہر میں پانی کی فراہمی روک دی گئی ہے. شگاف پر کرنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے. شام تک نہر کے شگاف کو مکمل کر لیا جائے گا. جان دی بولی لا دیتی ہو, 1 2 3 میں مر جادا آئی. پنجابی زبان کے معروف شاعر تجمل کلیم انتقال کر گئے. ان کی عمر 67 برس تھی. امریکی صدر ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے سے روک دیا. امریکی اخبار کے مطابق سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹین نوم نے یونیورسٹی کو خط میں ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا. ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا 5واں دور آج روم میں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ایران کی یورینیم افزودگی رکوانا چاہتا ہے تو جوہری معاہدہ نہیں ہوگا. غزہ میں محدود خوراک کی ترسیل کے بعد بھوک کی شدت سے نڈھال افراد کی خوراک تک رسائی کی کوششیں. ہفتوں بعد تازہ روٹی فراہم کرنے والے مراکز پر ہجوم اکٹھا ہو گیا. اقوام متحدہ کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ مختصر امدادی سامان مارکیٹ, اسپتالوں اور کھانے تقسیم کرنے والے باورچی خانوں تک نہیں پہنچ سکی. گزشتہ 2 روز میں فاقہ کشی سے بچوں سمیت 29 فلسطینی شہید ہو چکے. اسرائیلی بمباری میں جمعرات کی صبح سے اب تک 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے. یمن سے حوثیوں کا مسلسل دوسرے روز اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ. برطانیہ اور آئرلینڈ کی فلم, ٹی وی اور کریٹیو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی 1 سے 16 شخصیات کا برطانوی وزیر اعظم سے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا مطالبہ. تخلیق کاروں کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم غزہ میں جاری مظالم کے خلاف کھڑے ہوں. حمایت میں صرف بیان کافی نہیں, ہمیں اقدامات دیکھنے ہیں. وزیر اعظم کے نام کھلے خط میں غزہ میں برطانوی اجزاء سے تیار کردہ 2000 پاؤنڈ بم گرانے کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کی حکومت غزہ میں جاری نسل کشی رکوانے میں ناکام رہی ہے. تخلیق کاروں کا برطانیہ سے عالمی فوجداری عدالت کی تحقیقات میں تعاون کرنے کا مطالبہ. امریکی ریاست ورجینیا میں CIA کے محافظوں کی گاڑی پر فائرنگ, 1 شخص ہلاک. عرب میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے گاڑی سوار شخص نے CIA کی سیکیورٹی بار زبردستی عبور کرنے کی کوشش کی تھی. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فائرنگ سے اسرائیلی سفارت خانے کی خاتون اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک. گرفتار 30 سالہ الیاس روڈزیگر پر فرد جرم عائد. ملزم کا تعلق شکاگو سے ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا امریکی صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون. ممکنہ ایران جوہری معاہدے, غزہ پر جنگ پر تبادلہ خیال. اسرائیلی وزیر اعظم دفتر کے مطابق ٹرمپ نے یرغمالیوں کی رہائی سمیت نیتن کی غزہ جنگ مقاصد کی حمایت کا اظہار کیا. ٹیلی فونک گفتگو میں 2 اسرائیلی سفارتکاروں کی ہلاکت پر بھی بات چیت ہوئی. معدومی کے خطرات کا شکار کچھووں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. دن کو منانے کے مقصد کچھووں کی اہمیت اور تحفظ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت میں مٹھائیوں کے نام بدل دیے گئے. میسو پاک موتی پاک میں سے پاک نکال دیا گیا. میسو اور موتی پاک کا نیا نام میسو شیری موتی شیری ہو گیا.
PHBL PSL 10 का दूसरा क्वालिफायर आज लाहौर कलंदर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। आज जीतने वाली टीम फाइनल में कोटा ग्लैडिएटर का मुकाबला करेगी। PSL का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान की खातून कोह पैमान नाइला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोगा सर कर ली। कंचनजोगा के साथ नाइला कियानी ने 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर कर ली हैं। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून हैं। न्यू जर्सी में मरूफ पॉप गुलकारा शकीरा के कॉन्सर्ट के बायस खसरा फैलने का खदशा। न्यू जर्सी के महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा गुज़िश्ता हफ्ते शकीरा के कॉन्सर्ट में खसरा से मुतासरा शख्स शरीक हुआ, जिसके बायस कॉन्सर्ट में शरीक दीगर अफराद में भी खसरा वायरस का खदशा है। ऐसे अफराद जिन्होंने खसरा की मुकम्मल वैक्सीन नहीं लगवाई या जिन्हें पहले खसरा नहीं हुआ, उन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मुतासरा अफराद में अलामत 6 जून तक ज़ाहिर हो सकती हैं।